اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی انتظار کی جانسل گھڑیاں ختم ہوئیں، آپ کے انتظار کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز رب کریم کے سب ثنائیں سب تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں، اس کے پاک کلام سے کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب حافظ بلال بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم کو قرآن پاک کی آیات سے بہرہمند فرمائیں۔ جناب حافظ بلال بٹ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاکم خیر۔ اللہ کریم قرآن پاک کو فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو اطمینان صرف میرے ذکر سے ہے۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان پہ درود و سلام ہمارا جزو ایمان ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانے عقیدت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد محبت ٹیپو سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آواز میں ہم سب کی دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا
شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ اطلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا کیوں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں پی ٹی آئی کے متعلق تھوڑا سا ابتدائیہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ کل ہی ہمارے بانی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے پاکستان بچانا ہے، پاکستان بنانے والے کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا حسرت موہانی جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے لیے قید و بند کی بہت زیادہ صعوبتیں برداشت کی، بے شمار مرتبہ پابند سلاسل رہے، اور جن کا یہ شعر ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ مولانا حسرت موہانی اس بات کے راوی ہے کہ ایک مرتبہ تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم معاملات میرے علم میں آئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے اپنے قائد کو آگاہ کیا جائے۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں لیے ہوئے جب میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پہ پہنچا، کیونکہ عموماً قائد اعظم ایک شیڈول کے مطابق میٹنگ کرتے تھے اور میں ان شیڈول وہاں پہ پہنچا، تو میں نے ان کے ملازم کو کہا کہ مجھے بہت ہی اہم بات کرنی ہے، لہذا گو کہ میں ان شیڈول ہوں لیکن مجھے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے میری قائد اعظم کو اطلاع دی جائے۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ وہ جو قائد اعظم کا نوکر تھا وہ اندر گیا اور اس نے کچھ وقت لے لیا،
وہ کہتے ہیں میرے اندر وہ جو بے کلی تھی، وہ جو بے چینی تھی، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. تو میں اس پریشانی میں کاریڈور میں آیا اور میں نے چکر لگانے شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک روشن دان کے اندر سے، ایک کھڑکی کے اندر سے میری جب نظر پڑی تو میں نے قائد آدم علیہ رحمت کو مصلی پہ کھڑا پایا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے پروردگار عالم، جو قدم تم نے مجھ سے اٹھوا دیا ہے اب اس پہ مجھے ثابت قدم رکھے ہوگا. مولانا حضرت نعمانی کہتے ہیں کہ مجھے وہ جو تفکرات تھے، وہ جو میرے ذہن میں خدشات تھے، وہ تو جاتے رہے، میں اسی پاؤں واپس پلٹ آیا کہ جس شخص کا اتنا یقین کامل ہے، جس کے توکل کی یہ حد ہے، اس کو میں کیا مشورہ دوں گا. یہ تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح. اور ایک اور چلتے چلتے چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں. ڈاکٹر صفدر محمود اس کے راوی ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی ان سے نسبت ہے اس واقعے کی. بہت اہم واقعہ ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، کیونکہ داستان کے لیے تو کہتے ہیں کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ دے بے داستان کے لیے. یہ ایک حقیقی بات ہے جو دلوں کو منور بھی کرتی ہے، دلوں کو چھوتی بھی ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کر رہا تھا اور یہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس ہیں خواجہ شریف، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ یہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے گھر میں محفل ذکر اور محفل نعت رکھتے تھے. تو میں بھی وہاں پہ حاضر تھا. تو ڈاکٹر صفدر محمود جو اس کے راوی ہیں، ان پرسن جو میں نے ان سے یہ بات سنی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پاکستان سے جس کو مدینہ منورہ گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ اپنی وہاں پہ خدمت سے اتنا زیادہ اس نے مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ اس کی ڈیوٹی تھی. اس شخص کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں خوابیدہ تھا، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی کہ مجھے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار کی زیارت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص میرے وجود میں کہیں بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شیطان ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو. اگر کسی نے خواب میں مجھ کو دیکھا ہے تو لا محالہ یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کو دیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. تو میں نے جسارت کی، میں نے پوچھا خواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کون سا ایسا واقعہ ہے، آج کون سی ایسی بات ہے کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو وہ شخص بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ آج میرا ایک خاص بندہ آ رہا ہے، آج میرا ایک خاص بندہ آ رہا ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اسی دن، اس لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کے آنے پہ آپ اتنے زیادہ خوش ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج ہند سے محمد علی جناح آ رہا ہے. روایات میں ہے کہ اسی دن اسی لمحے محمد علی جناح اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں. یہ تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح. اب میں آتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں. ہمارے پاس کافی ساری جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کافی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو گراس روٹ لیول پہ ہیں، ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. میں نے ان کو کیوں جوائن نہ کیا، میں نے پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا؟ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، راہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جو شخص بھی ان کو اپناتا ہے، ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ قابل تعریف ہے.
تو میں آپ کے صرف یہ گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال، جس میں آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، آپ کی مائل پا بڑھاپا عمر، 40 سال کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا۔ وہ جو 40 سال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ثابت کیا اپنی دیانت سے اور اپنی سچائی سے۔ یہ وہ اسوہ کامل ہے جس کو ہم جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی ہم بہتر مسلمان ہوں گے اور دنیا میں بھی ہمارا نام ہوگا۔ تو تحریک انصاف کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسوہ عمل دیکھتے ہیں ہم، تو میں جیسے کہ آپ کے گوشگزار کر رہا ہوں، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دیانت ہے اور سچائی ہے، جو آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال پریکٹس کی۔ اور یہی وجہ ہے جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، سب اہل مکہ کو اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اندر کوئی عیب، کوئی برائی نکالے، تو سب کہتے ہیں آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ یہ ہے کریکٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کا، اور یہی اسوہ عمل ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب میں مطالعہ کرتا ہوں قائد اعظم کی ذات کا، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں یہ دو خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ کہنا پڑا کہ اگر کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ محمد علی جناح ٹی پی کی اپنی آخری سٹیج پہ ہے تو میں یہ پاکستان کی تقسیم کا معاملہ 2-3 سال اور لٹکا دیتا اور پھر کبھی پاکستان نہ بنتا، کیونکہ میں نے پاکستان کے جتنے سرکردہ لیڈر تھے سب خرید لیے تھے، اگر نہیں بکا تھا تو محمد علی جناح نہیں بکا تھا۔ یہی اسوہ عمل ہے پاکستان بنانے والے کا۔ اور اب جب ہم پاکستان بچانے کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی بات کرتے ہیں، تو آپ غور کریں، اب سب لیڈر کو کمپیریزن آپ کر لیں، ان کا تقابلی جائزہ لے لیں، ان کا قول کچھ، ان کا عمل کچھ، ان کے کہنے کچھ، ان کے کرنے کچھ، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں عمران خان کی تو وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پراپرلی گرو کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان میں ایسی شخصیت موجود ہے جو بات کہہ رہی ہے اس پہ عمل پیرا بھی ہوگی، تو وہ اس وقت صرف عمران خان کی ذات ہے۔ اس لیے اور اس کو دیکھتے، کیونکہ وطن کی بات ہے، ہمارا وطن پاکستان، کون سا پاکستان جس کے ماتھے پہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس کا نعرہ کیا تھا؟ صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ ملک ہے جس کے ماتھے پہ اللہ تعالیٰ کے نامی کی تختی سجی ہوئی ہے۔ اور آپ کبھی جہاں پہ ہم جو باہر رہنے والے ہیں، ہمارا تو تقریباً ہر روز نہیں لیکن ہفتے میں 1-2 مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، جب ہم ڈائل کرتے ہیں پاکستان کا کوڈ تو وہ کوڈ ہے 92۔ کیا یہ محض اتفاق نہیں ہے؟ 92 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد، جیسے ہم 786 کو بسم اللہ کے حروف ابجد کہتے ہیں، اسی طرح 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے حصے میں کوڈ بھی وہ آئے جو نامی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پاکستان کا نقشہ چیک کریں تو اس نقشے کی جو بناوٹ ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بڑے واضح طور پر لکھا جا سکتا ہے، لکھا نظر آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ملک آپ اندازہ کریں کہ ساری مشکلات کے باوجود،
सारी करप्शन के बावजूद आज ये मुल्क एटॉमिक पावर है। अगर पैसे के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की निस्बत अरबों के पास बहुत पैसा है। यही मुल्क एटॉमिक पावर क्यों? और कोई इस्लामिक मुल्क एटॉमिक पावर क्यों ना बन सका? हमें इतनी नाहलियां, इतनी नालायकियां, और जो आया वो इसको खा रहा है पाकिस्तान को। मेरे वालिद साहब का एक बहुत तवील नज़म है, उसमें से एक उनका शेर है, वो आपकी कोशिश गुजार करता हूँ। इसी नज़म को नवीद साहब ने तरह मिसरा लेके बहुत अच्छा एक नज़म कही है, वो आपको सुनाएंगे। उसका शेर तरह आपकी कोशिश गुजार कर रहा हूँ। कायजात की रूह से मुखातब करके उन्होंने कहा था कि जैसा तूने सोचा था ये वैसा पाकिस्तान नहीं, जैसा तूने सोचा था ये वैसा पाकिस्तान नहीं, किसी के कुत्ते बिस्कुट खाएं किसी के लिए नान नहीं, जैसा तूने सोचा था ये वैसा पाकिस्तान नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जब कायदे आज़म को 12 मरतबा सवाल किया गया, बैसियत वकील मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने आपसे सवाल किया गया कि इसका कानून क्या होगा, आइन क्या होगा, तो कायदे आज़म ने कहा आप क्या बात करते हो, इसका कानून, इसका आइन 1300 साल पहले कानून अता करने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिया, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ उसको अमल में लाना है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क पै दर पै उन लोगों के हाथ जो मुखलिस थे पाकिस्तान के साथ, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिनको पाकिस्तान का दर्द था, जो पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बनाना चाहते थे। कायदे आज़म जो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए लिया कि यहाँ पे गरीबों को परवेल करने का, उनको आगे जाने का मौका दिया जाए, ये जो जागीरदार है, समायादार है, इन सब से लिया जाए और इस मुल्क के गरीबों को दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की कि वो जो बनाने वाले थे वो आगाज में ही मुसाफिर राही अदम हुए और उनकी जगह उस बदनीयत और मतलबी टोले ने ले ली, जिसने आस्ता आस्ता मुल्क को खाना शुरू कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसी शख्सियत उस पूरे माहौल में नमूदार हुई है जिस पे हम आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं, क्योंकि उसका कौल, उसका अमल हमारे सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम ने अपने अमल से साबित किया, क्योंकि वो हमारे लिए उसवा अमल है। और जो शख्स भी उस उसवा अमल को अपनाएगा, उस पर चलेगा, यकीनन हमारे लिए वो काबिल सद एहतराम है। और मौजूदा सियासतदानों में मुनाफिकत, झूठ और बदओहदी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक ही शख्स नज़र आता है जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान के लिए दर्द भी रखता है। मैं एक आपको बात बता दूं कि जिस दिल में दर्द नहीं है वो किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था कि जिस दिल अंदर दर्द नहीं रचा, जिस दिल अंदर दर्द नहीं रचा कुत्ते उठी चंगे, जिस दिल अंदर दर्द नहीं रचा कुत्ते उठी चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। तो इसलिए हमने ये देखना है कि दर्द किसके दिल में है, जो हकीकी मानों में इस कौम के लिए, इन इंसानों के लिए जो सही तरीके से काम कर सके, जो इनको अपने जब तक, और एक और बात, जब तक आप किसी प्रोसेस से गुजरे ना हो, आप कभी भी उसकी जो है दर्द उसको महसूस नहीं कर सकते। इसकी बड़ी अहम मिसाल हमारे 5 अरकान में से है, जिसमें एक अरकान सौम है, रोज़ा। अल्लाह करीम की ज़ात करीम फरमाती है कि तुम्हारा भूखा प्यासा रहना मेरे लिए किसी फायदे का नहीं है, मुझको पहुंचता है तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। क्यों कि एक अमीर और एक गरीब, उनकी जिंदगी का, उनका लाइफ स्टाइल टोटल डिफरेंट है। एक अमीर आदमी को पता ही नहीं है भूख क्या है, प्यास क्या है। जब वो रोजा रखता है तो वो उस प्रोसेस से गुजरता है। जब वो जून में जब रोजे आते हैं, सब
दोपहर में जब वो रोज़ा रखता है, प्यासा होता है, भूख बर्दाश्त करता है, तो उसको पता चलता है कि इस प्रोसेस से गुजरना कैसा है। जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है तो फिर कोई इंसान अगर उसके पास आके अपनी भूख या प्यास का जिक्र करता है तो वो उस कैफियत से आशना होता है। जब तक आप किसी कैफियत से आशना ही नहीं होंगे, आप उस कैफियत या उस दर्द को दूर कैसे करेंगे। इमरान खान सिर्फ इसलिए मैं इमरान खान कहता हूँ क्योंकि वो इस दर्द को महसूस करता है। हमारा दर्द सिर्फ वही महसूस कर रहा है। इसलिए खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, इसके दस्तोबाजू बने और पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, वहदत की लय सुनी थी, वहदत की लय सुनी थी, जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस रिश्ते से ठंडी हवा आती है। यही वजह है कि आज ईमान का जो हम जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, लेकिन आप गौर करें कि इस वक्त जब भी इस्लाम का नाम आता है, सरकार सल्लम की नामूस की बात आती है, तो सबसे पहले जो कौम अपनी आवाज़ बुलंद करती है वो इसी खित्ते में रहने वाली कौम है। यही वजह है कि आपकी ज़ात करीम ने फरमाया, मुझे इस खित्ते से ठंडी हवा आती है, जिसको इकबाल ने ट्रांसलेट किया कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बातें तो बहुत सारी हैं, करता चला जाऊँ तो बहुत टाइम ले जाऊंगा, क्योंकि इस तकरीब को आगे भी बढ़ाना है। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम शेरी भट्ट साहब से, जो कि हमारे सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से इजहार करें। जनाब मोहतरम चाहत पुरख शेरी भट्ट। अपने सारे शरीफ फरमा भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो इतने सर्दी के मौसम में और इतने बिजी स्केड्यूल के साथ यहाँ तशरीफ लाए और हमें और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और हमें मिल बैठने के लिए अच्छा मौका दिया। पीटीआई का सीनियर नायब सदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि नेक नियति से और मेहनत से अपनी इस ओहदे की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँ। बहुत माजरत खाम आपने पुराने साथियों से और नए साथियों से भी कि कुछ अलालत की वजह से कई मीटिंग्स ऐसी हुई कि जिनमें मैं नहीं आ सका, और ये समझता हूँ कि आप लोग मेरी मजबूरी को भी समझते होंगे इस चीज़ को, और मेरी वो गलती को, मेरी नाअहली को जो कुछ भी समझें माफ़ फरमाएंगे। मेरे देखने में ये आया है कि यहाँ हमारे पास जापान के अंदर पीटीआई के जाले और पीटीआई के मुतल्लक अच्छी सोच रखने वाले, पीटीआई के लिए दर्द रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारे ओम साहब हैं, टीपू भाई हैं, वो शायद 12, 14, 15 साल से यहाँ वर्क कर रहे हैं। दूसरे कैनों से मुजम्मिल भाई हैं, इसी तरह हयात खान साहब हैं। हमारे कैन में भी नदीम बेग साहब, अपने दौलत खान साहब और इस तरह काफ़ी दोस्त हैं जो शायद 12 साल से, 10 साल से, 14 साल से, कोई इतने साल से इमरान खान की जो सोच है उसके साथ चल रहा है। अपने अपने सोच के मुताबिक, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक उसका साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आप दोस्तों के गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ
کہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم خالد افریدی صاحب کے کہ وہ ایک ایسا ٹریگر بنے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنا شروع کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جاپان کے ہر خطے میں پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے ہمدرد، پی ٹی آئی کو چاہنے والے موجود ہیں۔ اگر کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ جی ان کو کس نے نامنیٹ کیا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے عہدے جو ہیں ان کو نامنیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عہدے دار کو یہ ضرورت ہے کہ کیا وہ کوئی عہدہ دار ہو، کیا اس کے پاس صدارت ہو، نائب صدارت ہو، کسی ایک فرق میں یہ چیز نہیں دیکھتا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ صرف عہدے کو پسند کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اور میں یہ چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اس تحریک کو پورے جاپان میں جن دوستوں نے اچھے طریقے سے، آرگنائز طریقے سے چلانا شروع کیا ہے، ان میں سر فہرست ہمارے خالد افریدی صاحب، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا۔ بہت سے لوگ ان سے بھی زیادہ سینئر ہوں گے عمران خان صاحب کی محبت میں، ان کی خیالات کے ساتھ چلنے میں، لیکن انہوں نے جو ایک ورک کیا ہے بہت زیادہ، اس کا جتنا اپریشیٹ کریں وہ کم ہے۔ دولت خان صاحب ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے ساتھ آئے ہیں یا وہاں ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی طرح کا ایکٹیو ممبر جو ہیں چند اور ہو جائیں تو میرے خیال سے ابھی کچھ حصے تو جاپان کے ایسے رہ گئے ہیں کہ جہاں ہم جا نہیں سکے۔ ہمارے جائے بغیر بھی لوگ جو ہیں وہ خود آ کے ہمیں ملے۔ ابھی چند دن پہلے نگویا کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے گلہ کیا کہ یار آپ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے، مرکز کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے کیمپ میں کیوں نہیں آ رہے، گیفو میں کیوں نہیں آ رہے، نگویا میں کیوں نہیں آ رہے۔ ہمارے پاس سو کے حساب، سینکڑوں کے حساب سے ایسے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں کہ کرنا کیا ہے۔ تو لہذا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں یہ جو ایک نیو ہوپ لکھی ہوئی ہے، ہم اس امید کو آگے بڑھائیں۔ جو کام ابھی صرف ایک کین ہمارا جسے ہم صوبہ سرحد کہتے ہیں، اگر وہاں تک ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو الیکشن ہو اس میں عمران خان صاحب ون کریں اور پورے ملک میں کلین سویپ کریں انشاءاللہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وقت ہی پاسبل ہیں کہ جب آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو تھوڑا سا اور ریگولیٹ کریں، اس چیز کو ایجوکیٹ کریں اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، اپنے گھر والوں میں۔ میں جانتا ہوں کہ کئی گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں بھائی جو ہے پی ٹی آئی میں ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف جا رہا ہے، چھوٹا بھائی شاید پیپلز پارٹی میں ہوگا، والا صاحب کسی اور چیز کے خواہ ہوں گے۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے جو چیز پیدا کر دی ہے تبدیلی کی، یہ انشاءاللہ بہت پروان چڑھے گی اور آپ دوستوں کی وجہ سے ہی چڑھے گی۔ بہت اور بہت شکریہ کے ساتھ یوں چلے گا۔ یہ تھے جناب محترم شاہد الشریف بٹ صاحب جو اپنی نسازی طبع کے باوجود بہت لمبا قیامہ سے سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم ان کی محبت کا اور ان کی پی ٹی آئی سے لگن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور اب میں کوشش ملتمس ہوں جناب اعجاز بٹ صاحب سے جو کہ اپنا ایک خاص طرز کلام رکھتے ہیں اقبال کو پڑھنے میں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اقبال سے بھی ہمیں مستفید کریں، اس کی شاعری سے بھی، اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں۔ جناب محترم اعجاز بٹ صاحب کی بہت گریلا ساتھی ہیں ہمارے، کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت ہے اور ان کی مہربانی
कि ये भी तोयामा से बतौर खास आज इस इजलास के लिए 600 आए हैं जनाब मोहतरम एजाज का। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आवाज़ आ रही है सबको? सेट है ना? कोई लगे ना थोड़ी आ ऐसे जवाब। तो जी मैं उर्दू में बात करूँगा, ज़्यादा मुझे उर्दू आती नहीं है। तो PTI के हवाले से सबसे पहले तो मैं जो कहना चाहता था, मज़े की बात है कि वो भट्ट साहब ने, शायद भट्ट साहब ने कह दी है कि मेरे की बात थी, स्पेशली खालिद अफरीदी साहब के मतलब कि इन्होंने हमेशा जो है ना हालात कैसे भी हुए अपनी कोशिश की यही रही है कि सारे मिल बैठ के एक ताकत बने और बहुत उनकी खिदमात हैं जो हम और आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह याद रखें, क्योंकि उन्होंने खुद PTI को एक नया रूप, एक नई मुकाम दिया है। और दूसरा इकबाल साहब के मुतालिक जो बात है कि मैं 2-4 ही शेर सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि लंबा काम हो गया। कहते हैं कि मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, और इनसे नायाब मोहब्बत को फिर अफजा कर, और जापान के जहर नशीनों को तू मुसलमान कर। सलाम ने जो बात की थी ना एक चोटी से, उसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में कर दिया ना कि वो उसने अपनी कौम का फिक्र किया है और उसको जो है ना अल्लाह ताला ने एक कुरान में उसका जिक्र दे दिया और मिसाल बनाई हमारे लिए। उसके साथ जब अल्लाह ताला के साथ इतना राब्ता हो गया, तो इसीलिए इकबाल साहब ने ये फरमाया है कि हमें भी जो है ना अपनी कौम का कुछ सोचना चाहिए। और जो मुझे नज़र आता है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है ना वाहिद ही एक बंदा, मैं तो वैसे सारी पार्टी में रह चुका हूँ, पहले था मैं पीपल्स पार्टी में खुद, और भुट्टो साहब ने जिस दिन शराब का कहा था कि पीता हूँ हलवा नहीं खाता हूँ, लेकिन हलवा तो नबी पाक सिस्टम की सुन्नत है, उस दिन फिर उसका ख़त्म कर दिया था और उसके बाद नवाज शरीफ का मैं बहुत चाहने वाला था, तो मैंने बहुत बंदों को मारा भी। अभी तो मैं बुरा हो गया, 60 साल से ऊपर का हो गया, तो लगना नहीं है, लेकिन मैं कम कर लेना। लेकिन वो जो है ना, वो इनमें भी देखा है कि इनकी दौलतें बढ़ी जा रही हैं। अभी जो है ना, अभी इन्होंने कुछ 5 अरब कितने के असासे जाहिर किए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर है माशाल्लाह। और वो अपना जनरल हमीद गुल साहब फरमाते हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं पाकिस्तान में, वो फरमाते हैं जी कि जितना इन्होंने असासे डिक्लेयर किए ना, इससे 20% ज़्यादा मेरे से लेने मुझे देते, मैं कहीं से भी इकट्ठे करके देता हूँ। इनका जो असासे हैं वो इनसे कई गुना ज़्यादा है। एक फाउंड्री जो है ना वो इससे ज़्यादा पाकिस्तान में एक स्टील मिल 72 फाउंड्रियाँ हैं, और लोगों को कहते हैं कि हमारे मुल्क में आके पैसा लगाओ। पैसा कैसे लगाओ भाई? खुद आपने श्रीलंका में पिछले महीने शुगर मिल खोली है, इंडिया में खोल रही हैं आप, यार कोई दबाव काम करता है कि नहीं हमारे लोगों का? खुदा की कसम नहीं करता कि मैं आपको कहूँ कि यार आप मेरे मुल्क मेरे घर में आके कोई इन्वेस्ट करो, जब मैं खुद दूसरों के घर में कर रहा हूँ तो मैं आप पागल है करेंगे? ये हालात मुल्क के बने हुए हैं, और हमें चाहिए कि एक कौम होकर कम अज कम ये इस दफ़ा एक अभी टाइम है हमारे पास, 4 साल है या 5 साल के करीब है, और हमें चाहिए कि मुल्क एक इमरान खान को ऐसी सपोर्ट दें हम कि जिससे वो जो है ना, वो भी बेचारा, वो भी मेरे से 1-2 साल छोटे ही है, तो उसका भी जो है ना एकदम बड़ा गिरता है ना, फिर सेहत खराब है। मलक साहब भी कल माशाल्लाह जवान थे, मलक हबीब साहब की बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े यार हैं ये, मैंने बकरियाँ ली नहीं है इनकी माशाल्लाह। चले बस अल्लाह भट्ट साहब की पप्पी जी बड़ी मशहूर है। इधर जनाब एजाज भट्ट साहब जो अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे, हमें गुजारिश करूंगा
जनाब मोहतरम हयात खान साहब से कि जो कि मेगानो केंद्र से तशरीफ लाए हैं और नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के, कि वो तशरीफ लाए और आपसे अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहतरम हयात खान साहब। ये नहीं चल रहा, सब चल रहा है, सब चल रहा है, नजदीक कर वही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो दूर दूर से आए, स्पेशली जो तेहमा से आए हैं और काफ़ी हम लोग भी काफ़ी दूर नगानों से। ऊँचा जिस तरह पीटीआई के बारे में पहले भी काफ़ी प्रोग्राम हुए और हम लोग सब आते रहे, लेकिन जिस तरह पीटीआई की बुनियाद रखी मैं भी पहले दिन से पीटीआई के साथ हूँ, तकरीबन 10-12 साल से। जहाँ खालिद भाई की, खालिद फरीद साहब की बहुत ज़्यादा इसमें विषय के इन्होंने यहाँ पे इब्तिदाई इन्होंने की, पहले दिन ही सबको लेके यहाँ पे चले और हम सब इनके साथ ही हैं इंशाल्लाह। और इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पीटीआई को जापान में सही मानों में इन्होंने सबको लेकर चला। और इसके अलावा जिस तरह पीटीआई की जिस तरह के पीके में अभी हुकूमत शुरू हुई है, मेरा ताल्लुक भी के पीके से और पसमानदा इलाके से है, लेकिन जिस तरह वहाँ पर इनकी एजुकेशन अभी जारी है, अगर इस तरह इनके 4-5 साल अगर पूरे हो जाएँ तो इंशाअल्लाह आइंदा ही की उम्मीद है कि इनकी हुकूमत और पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में अल्लाह इनकी करेगी। बहुत कम है, बाकी आप बाकी दोस्तों को भी ये थे जनाब मोहतरम हयात खान साहब, सीनियर नायब सदर पीटीआई जापान। अब कुछ मोड चेंज करते हैं शायरी के अंदाज में। आपके लिए कुछ ख्यालात मैं गुजारिश करूंगा जनाब नवीद अमीन साहब से, जो तशरीफ लाए और आपको अपनी पीटीआई के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जो चंद उन्होंने वो मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं आ जाएंगे थोड़ी देर पे। अब मैं गुजारिश करूंगा जिन्होंने पीटीआई को जापान में असल मानों में पीटीआई रिकग्नाइज करवाया, कैसे रिकग्नाइज करवाया, किस टीम के साथ वो चले, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि बिनफ्से नफीस वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। और मैंने इसलिए इब्तदाई में ये सारी बातें नहीं की थी, मैं चाहता था कि वो खुद अपनी ज़बान से आपको बताएं कि पीटीआई जापान के लिए उन्होंने जिस रहनुमा की जो है क़यादत में ये सारा सफ़र तय किया, वो खुद अपने अल्फाज में लम्हा ब लम्हा, वक्फा बे वक्फा, जैसे जैसे वो पीटीआई को जापान में नमू पजीर करते गए, उसको तरक्की देते गए, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते गए, ये वो खुद आपको अपनी ज़बानी बताएंगे। मैं गुजारिश करूंगा क़यामा से ही तशरीफ लाए हुए हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम दौलत खान भाई से, जिनके लिए इकबाल ने कहा था पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कौन है? अच्छा, मैं दोबारा करना। अब इंशाल्लाह लाइव बात करेंगे शफकत महमूद साहब भी और इब्राहिम हक साहब भी।
तो मैं माइक देता हूँ जनाब दौलत खान भाई को कि वो ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਮਾਈਕ में सही नहीं, आप बोले प्लीज। नीचे वाला माइक। स्पीकर तो ऑन कर दे। स्पीकर ऑन है? सारे ऑन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आवाज आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साथी बात कर रहे थे और हम तक आवाज़ सही नहीं पहुंच रही थी, तो क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी है कि जो आज तक जो सफ़र हमने तय किया और जिनकी सरबराही में तय किया, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की हर जगह, हर लम्हे, हर कदम पर, आज मैं पीटीआई के सफ़र में जो पीटीआई के इस जहाज़ को जो कप्तान लेके चलते रहे उनके बारे में, और जो पीटीआई का ये एक शानदार जहाज़ जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को कामयाबी के साहिल तक लेके जाएगा, उसके बारे में इंशाअल्लाह मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। और वो तमाम तफसील जो सफ़र के दौरान हम पर पेश आए वो आपकी गोशगुजार करूँगा। मुझे यकीन है कि हाल में बैठे हुए कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि आज ये तमाम तफसीलात बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो मैं आप लोगों की गोशगुजार करूँ कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम को मरकज़ में देखा जा रहा है, और हमारे मरकज़ में जो हमारे मरकज़ी और सूबाई कायदीन हैं उनकी ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा प्रोग्राम, एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम करें जिससे वो हमारे जो भी आज तक हमारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं और जिस तरीके से हमने पीटीआई को ऑर्गेनाइज किया है, हम उनके इल्म में ला सकें। गो के वक्तन फ़वक्तन कुछ ईमेल्स के ज़रिए उन तक ये तमाम बातें गई हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम का जो बुनियादी जो मेन मकसद है, जो कोर इशू है, वो यही है कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा सकें। तो मैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने इस सफ़र के आगाज़ का जो मैं समझूंगा ये खूबसूरत तरीन सफ़र है जो हमने स्टार्ट किया, गो कि मैं ये इल्म में आप सब लोगों के लाऊं, और तकरीबन सब साथी इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा सफ़र उस दिन ही शुरू हो चुका था कई साथियों का, जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। हम जापान में मौजूद कई पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ कैंट से हैं, कैंट का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान में हम सूबा इस्तेमाल करते हैं, तो सूबे के बराबर में जो लफ्ज़ जापान में इस्तेमाल होता है उसे हम कैंट कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर कई सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा मौजूद थे, लेकिन उनको एक पॉइंट पर लाना, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको हिम्मत देना, इसके लिए जो शख्सियत जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है, और मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगा, जनाब खालिद फरीदी साहब उनका नाम है। 2008 के अवाइल में जब खालिद फरीदी साहब हमारे सूबे तोयामा के तशरीफ़ लाए, तो इन्होंने कुछ साथियों के साथ, हम सब साथियों के साथ मिलकर उन्होंने बाकायदा इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान का बुनियाद रखी, और इसमें इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। जापान में सिर्फ महंगाई हमारे लिए मसला नहीं होती, हमारे लिए हमारे लिए वक्त निकालना, यहाँ वक्त सिर्फ कीमती नहीं होता, यहाँ पर किसी काम को करने के लिए और उस काम के लिए जो आपके शेड्यूल में ना हो। हम लोग यहाँ पर मजदूर तबका या बिजनेस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग जब सियासत के लिए या किसी पार्टी के लिए टाइम निकालते हैं, तो हमें अपने शेड्यूल और अपने तमाम तर प्रोग्राम्स को मुकम्मल तौर पर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि अपने मुल्क से प्यार की वजह से हमने अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से तरतीब दिया कि हम अपने कारोबार की तरफ भी टाइम दे सकें, लेकिन हम अपने इस पार्टी को भी ज़रूर टाइम दें जो हम समझते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते पर डालेगी, क्योंकि हम अपने लीडर की ईमानदारी, उसकी जुर्रत, उसकी बहादुरी और उसकी जहानत के ईमान रखते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है, ऐसा ईमानदार आदमी है
جو ہمیں انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو خالد فریدی صاحب نے اپنا سفر تو تیامہ اور یہ سیتامہ جس کین میں، جس صوبے میں آج ہم موجود ہیں، وہاں سے شروع کیا، لیکن اس کے لیے انہیں جاپان کے مختلف اضلاع، مختلف صوبوں میں جانا پڑا، جس میں توجیگی کین، ایباراگی کین، سیتامہ کین، چیبا کین، تویامہ کین، نگاتا کین، نگانو کین، اور نوگویا کین، گیفو کین، یہ تمام وہ صوبے ہیں جو اچھے خاصے، اور ٹوکیو کین یقیناً جاپان کا دل، یہ تمام وہ ایسے اضلاع، صوبے، کین ہیں جن میں سفر کرنا، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا انتہائی ایک مشکل کام تھا، لیکن خالد فریدی صاحب نے خود اور ان کے ساتھیوں نے، جن میں یقیناً میں نام لینا فخر محسوس کرتا ہوں، تجمل خان صاحب، معز ٹیٹو صاحب، شاہد صاحب، شہری بٹ صاحب، اجاز صاحب، شاہد عباس صاحب، اور میں عارف نیازی صاحب، اور ہمارے نگانو کین کے حیات خان صاحب، بابر مغل صاحب، امتیاز صاحب، اور کئی ایسے نام، چیبا سے ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں چودھری ظفر صاحب، ملک عظیم صاحب چیبائی سے، اس طرح کئی ایسے نام، اگر میں کسی صاحب کا نام لینا بھول جاؤں تو برائے کرم اس کی مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے نام ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پوائنٹ پر آؤں۔ خالد فریدی صاحب نے یہ تمام سلسلے چلائے، اور پھر چونکہ جاپان میں ایک ہمارے انٹروڈکشن کا، جب ہم اپنی کمپنی کے لیے کسی جگہ میٹنگ جاتے ہیں تو ہم اپنی ایک وزٹنگ کارڈ پیش کرتے ہیں، اور یہاں کا کلچر ہے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی نئے شخص سے، تو اپنا انٹروڈکشن زبانی بھی کراتے ہیں، لیکن یہاں کا جو کسٹمز ہے کہ ہم اپنی ایک وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں، اور اس سے شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس کمپنی اور کس کمپنی کے کس عہدیدار سے بات کر رہا ہوں، یا جاپان کے کلچر میں شامل ہے، اور یہاں کی یہ آفیشیل بھی ہے اور گورنمنٹ بھی اسے ریکگنائز کرتی ہے۔ تو یہاں کی ضرورت کے مطابق خالد فریدی صاحب نے اپنے ساتھ جو ٹیم رکھی، اس ٹیم میں انہوں نے جاپان کے کلچر کو دیکھتے ہوئے، جبکہ یہ تمام جاپان کو ریکگنائز کرنے والے تھے، تو انہوں نے جاپان کے مطابق پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، پریس سیکرٹری، یہ تمام عہدے اس نام سے انہوں نے اس لیے دیے تاکہ ان کی ایک پہچان اور اس کے علاوہ ان کی انٹروڈکشن میں ان کو آسانی ہو۔ تمام یہ جو ساتھی ان کے ساتھ سینئر نائب صدور اور نائب صدور، سیکرٹریز جتنے بھی تھے، انہوں نے خالد فریدی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر، دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، اور میں یہ موسم کا حال اس لیے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جاپان میں تقریباً نارتھ اور ہمارے ویسٹ کوسٹ کی طرف انتہائی برف باری ہے۔ آج کی تعداد شاید اس سے 4 یا 5 گنا زیادہ ہوتی اگر چاروں طرف جاپان کے اگر برف باری نہ ہو رہی ہوتی۔ کئی ساتھی برف باری کی وجہ سے یا تو وہ اس برف میں کہیں اسٹرک ہو گئے ہیں، اور یا انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ شاید موسم ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آج کی تعداد 3-4 گنا بڑی ہوئی ہوتی۔ لیکن ہم نے خود انہیں بتا دیا، جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو سفر ہے وہ انتہائی خطرناک ہو رہا ہے، اور کچھ موٹر ویز جو ہیں انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ اپنی چلا راستہ اختیار کریں، تو ہم نے خود انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے اور آپ لیٹ ہو گئے تو آپ لوگ واپس چلے جائیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم پروگرام کریں گے۔ میں دوبارہ اپنے اس کی طرف آتا ہوں، یہ میں نے اس لیے وضاحت دی کہ ہماری تعداد ماشاءاللہ اس سے 3-4 گنا کہیں زیادہ ہے، لیکن کم ہونے کی شاید وجہ یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم وجہ کہ جاپان میں 20 دسمبر سے لے کر 10 جنوری تک تقریباً یہ چھٹی کا ایک ماحول تصور کیا جاتا ہے، تو ہمارے کئی ساتھی اس وقت جاپان سے باہر ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ابھی نئے جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں چودھری ندیم صاحب، سینئر اور نائب صدر چودھری نوید صاحب، اور اس طرح کئی ہمارے ساتھی اس وقت پاکستان چلے گئے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ میں دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جب خالد فریدی صاحب نے یہ تمام ساتھیوں کا ایک ٹیم بنا کر اس پہ ورک شروع کی، تو کچھ ہی عرصے میں، اور ان کی انتھک محنت نے اور ان کی ٹیم ورک میں، ڈیفینیٹلی میں ٹیم ورک بھی ضرور کہوں گا کہ ایک وقت آیا کہ پورے جاپان میں کچھ ہی عرصے میں خالد فریدی صاحب کی ٹیم اور خالد فریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف جاپان میں سب سے زیادہ تعداد ممبران کی تھی اور سب سے زیادہ ایکٹیو تھی،
اور ان کے مختلف پروگرام سے، ان کے تمام واقعات سے، ان کی تمام پروگرس سے تمام میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اور یا خالد فریدی صاحب ان کی مختلف خبریں اور ان کے مختلف واقعات، ان کے پروگرام، ان کی میٹنگز کی خبریں آتی تھیں کہ باقی تمام پارٹیاں پریشان ہو گئی تھیں کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستان تحریک انصاف نے اور خالد فریدی صاحب کی ٹیم نے پوری جاپان کے خصوصاً بزنس مین طبقہ اور جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے سب کے ساتھ ان کا ایسا انٹریکشن ہو گیا تھا کہ سب سے مقبول ترین جماعت تھی اور اب بھی ہے۔ اس دوران ایک تقریب میں، اب میں یہاں پہ اسے ضرور ایک ٹرننگ پوائنٹ کہوں گا، بلکہ ناٹ اے گڈ سینس، کہ ایک پروگرام میں خالد فریدی صاحب انوائٹ ہوئے توچیکی کین میں، اور وہاں پر خالد فریدی صاحب اور کئی ہمارے ساتھی ان کو انوائٹ کیا گیا، اور وہاں پر ایک صاحب جن کا نام میں لوں گا چونکہ مرکز یہ جاننا چاہتی تھی کہ جو ہمارے درمیان ایک رفٹ آئی ہوئی ہے، جو ہمارے درمیان تھوڑا سا ڈسٹربنس رہی ہے گزشتہ 8-9 مہینوں میں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس پروگرام میں جس میں خالد فریدی صاحب بطور صدر موجود تھے، تو ایک صاحب جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے، انہوں نے وہاں خواہش ظاہر کی کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کو میں چھوڑتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتا ہوں۔ ان کے اس اعلان کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خالد فریدی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان محترم کا نام جاوید خان نیازی ہے، ان کو بطور صدر، یعنی ہمارے صدر خالد فریدی صاحب نے ان کو پارٹی میں جوائن کیا اور ساتھ ہی ان کو عزت بخشی کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہمارے فائنانس کے تمام معاملات کی دیکھ بھال آپ کریں گے، اور ہم سب کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میں نے بطور سیکرٹری جنرل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام اپنے ممبران کو کہ جہاں جس طریقے سے بھی آپ لوگ چندہ اکٹھا کریں تو آپ فائنانس، مرکزی فائنانس جناب جاوید نیازی صاحب کو آپ بھیجیں بطور ڈاک خانہ، تاکہ وہ اس کو مرکز میں بھیجیں۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں، یہاں میں ضرور کہوں گا کہ فائنانس اکٹھے کرنے کا صوبائی بھی ذمہ داری تھی، مرکزی بھی تھی، تو نہ صوبائی طور پر یہ بہتر طریقے سے چندہ اکٹھا ہو سکا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دی گئی اور نہ ہی مرکز کی طرف، لیکن بارکیف جتنا بھی چندہ جہاں جس کین میں اکٹھا ہوتا رہا، وہ لوگ اس چندے کو جاوید نیازی صاحب کی طرف بھیجتے رہے۔ اب یہاں پر جاوید نیازی صاحب نے اس چندے کو اکٹھا کیا، لیکن اس چندے کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں، چونکہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور مرکز بھی دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں یہ بات انتہائی وثوق سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں اپنے کسی بھی لفظ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میں کہوں گا انتہائی ایمانداری سے اور بالکل سچ کہوں گا، تاکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مرکز میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میرے خلاف کل ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات جاننے کے باوجود اگر میں کوئی بیان دے رہا ہوں تو آپ اس میں ایک صداقت جانیں۔ جاوید نیازی صاحب نے چندے کو پاکستان تحریک انصاف جاپان کی طرف سے بھیجنے کے بجائے اپنے نام سے وہاں بھیجنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا نام وہاں انہوں نے مرکز میں کانٹیکٹ کر کے ان کو یہ باور کرایا کہ پاکستان تحریک انصاف جاپان تو پتہ نہیں کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، لیکن میں بطور جاوید خان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ چندہ بھیج رہا ہوں۔ مرکز والوں نے اس کی تحقیق کرنے کے بجائے، میں مرکز والوں کو بھی یہاں پر بالکل میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، میری یہ پارٹی ہے، میرا مرنا اور میرا جینا اس پارٹی کے ساتھ ہے، اور میں یہاں پر ضرور اپنا ایک جذباتی واقعہ پیش کروں گا۔ میں یہ مرکز کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اپنے بزنس کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ ایک پارٹی میں موجود تھا، تقریباً 30-40 ساتھی تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھی تھے۔ میں راولپنڈی اسلام آباد کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر جب میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی بڑی بات کر رہا تھا، اور میرا ایمان ہے اور یہ سچ ہے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ دولت خان تم یہ کیسے کہتے ہو کہ عمران خان اتنا سچا ہے؟ اگر اس نے کل ہمیں پیپلز پارٹی یا نون کی طرح جس طرح ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اگر عمران خان نے دھوکہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟
تو وہاں میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس وقت 30 لوگوں میں بیٹھا. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں؟ کہتے ہیں جی بالکل, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں پاکستان میں راولپنڈی میں پولیس افسر رہ چکا ہوں. تو میں نے کہا اب میں جو بیان دوں گا تم بلیو رکھو گے؟ اس نے کہا بالکل. میں نے کہا اگر عمران خان نے تمہیں دھوکہ دیا تو تم مجھے ماتھے پر گولی لگا دینا اور میں تمہیں اپنی موت ابھی معاف کرتا ہوں. تو وہ بات سننے کے بعد ہیلو جی بات کریں گے سر. سلام. اور ہماری ساری پارٹی کو عمران خان صاحب کو اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ جاپان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اتنا اچھا چیپٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا ہے اور آپ سب مل کے ملک کی بہتری کے لیے عمران خان کو اور شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو میں پارٹی کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو حکم وطنی کا جذبہ ہے جس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. ادروائز جو باہر ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کا ضرورت نہیں ہے, ان کی وقتی واقعی ضروری ہے جیسے آپ کی ہے, اور لیکن وہ جو آپ کے دل میں پاکستان کے لیے درد ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی لیڈرشپ لے کے ہیں جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالے. تو اس کے لیے آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں, جو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ساری پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی قدر سے دیکھتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے, تبدیلی کا چیلنج ہے. خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, وہاں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مل کے ان سارے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں. عمران خان کی قیادت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک نئی سیاست کی بات لے ڈالیں, ایک ایسی سیاست جس میں ہر قسم کا انصاف ہو, جس میں معاشرتی انصاف ہو, جس میں عدالتی انصاف ہو, جس میں اسپتالوں میں, اسکولوں میں ہر جگہ انصاف ہو. تو یہ سب مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد اور آپ لوگوں کی حمایت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں آپ کو اس وقت پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو خوشامدید بھی کہتا ہوں. خلیفہ صاحب میں آپ کی مدد کو بھی سراہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو میں جاپان آؤں گا. بہت بہت شکریہ شوکت محمود صاحب. یہاں پہ موجود تمام پاکستانی ساتھی آپ کو سلام کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ اس تک آتا ہوں. تو میں یہ عرض کروں کہ اس ساتھی سے جب میں نے یہ عرض کی کہ تم مجھے گولی مار دینا, تو کچھ دیر کے لیے وہ حیران ہوا اور اس نے اسی وقت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. لیکن وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور انہوں نے مذاکر مجھے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کون سی گولی آپ کے لیے ٹھیک رہے گی, 30 بور کی یا 22 کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائی ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمیں ضرورت نہیں انشاءاللہ. جس طرح بشپ محمود صاحب بتا رہے تھے, ہم لوگ یہاں پر اتنے اچھے بزنس کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پاکستان میں ہمیں نوکری نہیں چاہیے. ہم نے الحمدللہ, مجھے یقین ہے کہ ہم سب ساتھی نے اپنے گھر بھی وہاں بنا لیے ہیں, ہماری نوکریاں بزنس بھی ہمیں سیٹل ڈاؤن ہے. لیکن چونکہ ہمارا وہ ملک ہے, ہماری وہ پہچان ہے, اگر وہ خراب ہوگا تو ہمارا ماتھے پر ہمیشہ داغ رہے گا. ہم یہ داغ نہیں برداشت کر سکتے. ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ایماندار ملک کے طور پر سامنے آئے, ہمارا ملک ایک سچے ملک کے طور پر سامنے آئے. ہمارا ملک غریب نہیں صحیح, 60 میں 70 میں ہمارا ملک غریب تھا لیکن بدنام نہیں تھا. بدنام کر دیا ان سیاستدانوں نے. اگر ہم 70s کے بعد دیکھیں تو جتنے بھی سیاستدان ہیں سارے امیر ہو گئے اور عوام غریب ہو رہی ہے. اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر, جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مدد آتی ہے باہر سے, مدد جب سے پاکستان آئے مدد آ رہی ہے, جب سے پاکستان آئے مدد آ رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ عوام غریب ہو رہے ہیں. تو مدد کس کو مل رہی ہے؟ یہ کچھ لوگوں کو. تو ہمیں تو یہ چاہیے نہیں. یہ اگر مدد ان لیڈروں کو مل رہی ہے
تو ہمیں اس مدد کی کیا چاہیے؟ ہمارا غریب کا تو آج ہی چولہا بند ہے اور مہنگائی آسمانوں تک پہنچ چکی ہے۔ میں دوبارہ اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ تو جب جاوید نیازی صاحب کو بطور فائنانس سیکرٹری ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ، ہمارے بانی جو ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے بانی رہیں گے، خالد فریدی صاحب نے ان کو فائنانس سیکرٹری بنایا، اور انہوں نے جاوید نیازی صاحب نے ان کے بطور صدارت، ان کے انڈر سپرویژن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں انہوں نے بطور فائنانس جمع کیا، پیسے اکٹھے کیے اور اسے پاکستان تحریک انصاف جاپان کے بجائے اپنے نام سے مرکز میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں پر میں ضرور آپ لوگوں کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ اس نے، میں بطور سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ، ہمارے اس وقت کے سینئر نیا صدر اجاز بٹ صاحب تھے، ہمارے ساتھ حیات خان صاحب نگانو کین کے صدر صاحب تھے، اور کسی کے بھی علم میں یہ بات وہ نہیں لائے کہ میں اپنے طور پر وہاں کانٹیکٹ کر رہا ہوں۔ اس دوران انہوں نے اپنا نام چیپٹر میں ڈلوایا۔ چیپٹر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیپٹر سے نام ڈلوانے کا مطلب انہوں نے یہ ظاہر کرنا چاہا جس طرح پاکستان تحریک انصاف جاپان کے وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جب یہ میرے علم میں بات آئی تو میں نے ان سے فون کیا کہ یار آپ نے یہ نام کیسے ڈالا؟ تو ان کا مجھے جواب تھا کہ یار مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نام میرا کیسے ڈالا۔ میں نے کہا یار آخر آپ سے پوچھا، اور کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا کیسے ڈالا۔ میں نے کہا پھر انہوں نے گوگل میں ڈالا ہوگا کہ جاپان کا سب سے خوبصورت آدمی تو تمہارا نام نکل آیا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ وجہ ہے۔ میں نے کہا یا پھر انہوں نے ڈالا ہوگا کہ سب سے پڑھا لکھا آدمی پاکستانی تو تمہارا نکلا ہے، یا یہ ڈالا کہ سب سے اچھا کامیاب بزنس مین۔ تو میں نے کہا یہ تینوں چیزیں تم میں نہیں ہے، نہ الحمدللہ تم خوبصورت ہو، نہ تم پڑھے لکھے ہو، اور نہ تم کامیاب بزنس مین ہو، تو پھر کرائٹیریا کیا ہے تمہارا نام آنے کا؟ تو پھر ہم نے اس کے کچھ ای میلز وغیرہ پکڑے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ غداری کر رہا تھا۔ انفیکٹ وہ ہمارے ساتھ رہ کے جب ہم لوگ جو فنکشن کرتے تھے، آپ وہ تمام جب سے اس کا چیپٹر میں نام آیا اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کا نام چیپٹر میں کب سے آیا، آپ اس سے تاریخ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ مجھے کہیں میں آپ کی ای میلیں بھیجوں گا کہ ہمارے ای میلوں میں آ کے بطور ایگزیکٹو یا جو بھی بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ پورا دن میٹنگ اٹینڈ کرتا اور رات کو ہمارے خلاف لکھتا۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اگر اجر ہے تو اجر دے اور جو مرضی دے۔ اچھا اینی ہاؤ، جب یہ کنفیوژن پیدا ہوئی تو ہماری پارٹی کے اندر ڈیفینیٹلی میں نے انتہائی احتجاج کیا خالد فریدی صاحب سے، اور میں نے مکمل طور پر کہہ دیا کہ میں کیا کروں، آپ لوگ تو اس کو جو بھی ہے، یہ انہوں نے کہا معاف کر دیں گے، میں نے کہا معاف کریں، میں نہیں معاف کرتا، میں یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں سچ یہ ہے، میں یہ آج بھی کہتا ہوں، یہ یاد رکھیں اپنی زندگی میں، جھوٹے شخص کو معاف کر دیں، جو گناہ کرتے ہیں معاف کر دیں، غداروں کو بھی معاف نہ کریں۔ ایک دفعہ غداری کے جراثیم جسم میں داخل ہو جائیں یہ کبھی نہیں نکلتے۔ دیکھیں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تمام جرائم جو پاکستان میں یا کہیں پہ بھی ہیں پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ان میں سزائیں ہیں۔ غداری کو موت کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک دفعہ یہ گھس جائے نا یہ نکلتے نہیں ہے۔ یہی بات میں ان سے خالد فریدی صاحب سے کہتا تھا کہ فریدی صاحب اس بندے نے ایک دفعہ غداری کی ہے، یہ جراثیم جب ایک دفعہ اندر داخل ہو جائیں تو قوانین نے اس کی غداری کا موت دی ہے۔ ہم تو اس کو نہیں موت دے سکتے، نہ ہی ہماری جرأت ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ زندہ رہے، لیکن ہم کم سے کم اسے دور کاٹ سکتے ہیں۔ بار کیسے انہوں نے اچھے انسان ہیں، میں سمجھتا ہوں he is a thorough gentleman, he is a modest person in fact۔ انہوں نے اپنی ماڈسٹی میں آ کے انہوں نے اس کو معاف کیا۔ اینی ہاؤ ہم دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن دوبارہ اس نے رپنے شروع کر دیے، اور آخر کار جب میں نے یہ دیکھا، جب میں اس حالات تک ہم آ گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم جاپان میں تو بزنس کرنے آئے تھے، لیکن لگتا ہے کہ جاوید نیازی شاید چاہتا ہے کہ ہم گریبانوں تک پہنچیں۔ تو یار ہم سب لوگ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم متوسط طبقے کے یہاں پر اپنے کاروائی اپنی مزدوری کرنے آئے تھے۔ دست و گریبان ہونا نہ ہی کبھی ہمارا سٹینڈرڈ رہا ہے اور نہ ہی ہم دست و گریبان ہونا چاہتے تھے۔ میں نے اس وقت یہی سمجھا کہ میں اپنے طور پر جب میں نے تمام اسٹڈی کی، کیونکہ میں جاوید نیازی صاحب سے بھی بات کرتا تھا، فریدی صاحب سے بھی کرتا تھا، جنرل میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھتا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں تو شاید یہ جو گرمائش ہے، یہ جو برننگ ماحول ہے، اس میں شاید ٹھنڈک ہے، اور میں نے استعفیٰ دیا جس پر تقریباً تمام میرے ساتھیوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ جس وقت پارٹی میں کنفیوژن ہے شاید اس کا کوئی اچھا حل ہو۔ اس تمام حل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس تمام جو چیزیں کہتے ہیں نا کہ اس ماحول کو نارمل کرنے کے لیے ہمارے معاذ ٹیپو صاحب جو ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے اچھے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، معاذ ٹیپو، انہوں نے ایک جے یو آپشن کے پاس ایک جگہ وہاں پہ انہوں نے ایک پارٹی رکھی کہ اس میں تمام پی ٹی آئی کے رہنما آئیں اور آخر سوچیں کہ وائی وی آر ان دس ہاٹ واٹر، ہمیں اس گرم پانی سے نکلنا کس طرح ہے۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوئے اور وہاں پر جاپان بھر سے تمام کینوں سے
ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ जापान लोग आए और वहाँ पे इकट्ठे होकर हम लोगों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो उसमें कुछ मशावरत हुई और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये हुआ कि उस वक्त जितने भी हमारे पास ओहदे थे हमने तमाम को सरेंडर किया, ख़त्म किया और वहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए वहाँ पर एक कमेटी का क्याम तमाम जितने भी उस वक्त जो जितने भी सरकर्दा लीडरान थे, कारकुनान थे और अहम ओहदेदारान थे, उस वक्त 7 कमेटी मेंबरान की बनाई गई जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो जापान में प्रॉपर इलेक्शन कराएगी ताकि हम इस मामले को ठंडा कर सकें। उस मीटिंग में जावेद नियाज़ी साहब को भी बुलाया गया, वो आए और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, और मैं भी वो मेंबर कमेटी भी बन गए। 7 मेंबर कमेटी में मैं साथ आपके नाम उसमें मोइस टूबी साहब, ताहिर मजीद साहब, खालिद फरीदी साहब, बाबर मुगल साहब, अब्दुर्रहमान साहब, तजम्मल खान साहब और जावेद नियाज़ी साहब ये सारे शामिल थे। उसके बाद जब इन्हें महसूस हुआ कि हमें मज़ीद मेंबरान चाहिए तो फिर मेहर अजीम साहब और सईद अहमद भट्टी साहब उनको भी शामिल किया गया। इस तरह ये जो मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन कराने थे, जिसको इंट्रा पार्टी कमेटी कहा गया था, शुरू में इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताहिर मजीद साहब बने और बाद में आजकल मेहर अजीम साहब हैं। इन सारे साथियों ने मुख्तलिफ मीटिंग्स करके इलेक्शन कराने की सोचते रहे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। एक चीज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि ताज़ा पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके थे, लिहाजा लोगों को पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने कारोबार की तरफ तवज्जो लोगों ने देनी शुरू कर दी और यही सच है। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने कारोबार को ही देनी है। आज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान इकनॉमिकल स्टेबल होता है तो वो हर जगह जाने का उसका दिल करता है, उसका पब्लिक मीटिंग्स में भी जाने का दिल करता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी जाने का दिल करता है, खुशियों में भी, गमों में भी। जब बंदा इकनॉमिकली डिस्टर्ब होता है तो वो कहीं भी जाने का उसका दिल नहीं करता। लिहाजा हमने उस वक्त माहौल यही जाना और उस वक्त इलेक्शन के लिए कोई माहौल बन नहीं रहा था। लेकिन ये अपने तौर पर मेम्बरान 9 नुकरी मेम्बरान जिनका जून 2012 में एक मीटिंग हुई थी, ये अपने तौर पर कोशिश करते रहे। लेकिन यहाँ पर जो अफसोसनाक बात है कि जावेद खान नियाज़ी ने जब ये हमारा सारा सिलसिला ख़त्म किया तो जून 2012 से लेकर 15 दिसंबर 2013 तक, ये 2013 जून 2013 से लेकर 15 दिसंबर 2013 इन तकरीबन 6 महीने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान का कोई मीटिंग नहीं हुई। इस दौरान कोई मेंबर नहीं बना, इस दौरान कोई चंदा नहीं हुआ, इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। यानी मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मोहतरम जावेद खान नियाज़ी साहब ने हमारी पार्टी को प्रैक्टिकली डेड करके रख दिया। अच्छा जी, एनी हाउ दोबारा मोइस टोबू साहब का अंदाजा हो कि यार ये पार्टी जा रही है और ये 9 रुकनी कमेटी ने ये कहा कि क्योंकि जापान बहुत बड़ा है, दूर दूर तक इलाके हैं, हर जगह अप्रोच करना मुश्किल है, इन्होंने फिर अपने तौर पर 9 कमेटी ने बैठकर ये सोचा कि हमें अपने साथ कुछ और साथी ऐसे मिलाने चाहिए जो इलेक्शन के लिए हालात बनाएं। और फिर इन 9 मेंबरान ने एक की तोचिगी की तजम्मल खान साहब के घर में, और उसमें इन्होंने फाइनलाइज किया कि हमारे साथ जनाब उन्होंने अपना एक नाम, इन्होंने काफ़ी नामों पर गौर व किया और आखिर में इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए जिसे मैं इंटरम कहूँगा या बुरी कहूँगा, जनाब चौधरी रज़ाक साहब को सदर के तौर पर इन्होंने सिलेक्शन की अपने इस कमेटी ने गौर व के बाद, और मुझे दोबारा इन्होंने सेक्रेटरी जनरल के लिए इन्होंने नामजद किया और मुंतखब किया। अब इसकी मुबारकबाद और इसके शुक्रिया तो मैं बाद में अदा करूँगा। जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो सच ये है कि मैंने अपने तौर पर बिल्कुल इनकार किया कि नहीं, मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका, मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने मेहर अजीम साहब ने, बाबर मुगल साहब ने, खालिद फरीदी साहब ने, खसूसन सब ने कहा कि ये आप लोग इसलिए बने ताकि हम वो हालात बनाएं ताकि हम तमाम कहनों में प्रॉपर इलेक्शन करा सकें। लिहाजा आप हमारे बाजू बने, हम चाहते हैं कि हम इसे बेहतर तरीके से इलेक्शन करवा सकें। और बार का इनकी दलीलों के बाद मुझे और चौधरी रज़ाक साहब को इनकी जो ऑफर्स थी उन्हें मानना पड़ी। तो डेफिनेटली जब इन्होंने हमें इख्तियार दे दी कि आप बतौर सदर जनरल सेक्रेटरी अपनी टीम बना सकते हैं, तो इनसे मेरी जो नेगोशिएट हुई कि
چونکہ صدر اور جنرل سیکرٹری کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ تمام ٹیمیں ہوں، اور چونکہ جاپان میں ہر کیمپ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، تو ان سے پھر میں نے یہ کہا کہ جی ہم کچھ عہدے جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ہم مزید اسپریڈ کریں گے اور اپنے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو بھی شامل کریں گے۔ دیکھیں جی میں دوبارہ کلیئر کر دوں، جو عہدہ میرے پاس ہے یا رزاق صاحب کے پاس ہے یا جن ساتھیوں کو ہم نے دیے ہیں، تو یہ صرف عہدے اور صرف ذمہ داری ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے نہ ہی ہمیں کوئی تنخواہ شروع ہوگی، نہ ہی ہمیں کوئی گن مین ملیں گے، اور نہ ہی سرکاری کوارٹرز۔ یہ صرف ایک ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری ہے جس وجہ سے گزشتہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 37 منٹ ہو گئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری کا وہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد شاید مجھے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملے گا، تویاما سے ہم کمیٹی انٹرا پارٹی الیکشن کمیٹی کے چیئرمین مہر عظیم صاحب کی اور ان کے تمام رفقا کی اجازت کے بعد میں نے اپنی ٹیم، اپنے صدر صاحب کی مشاورت سے اور جتنے بھی ہمارے سینئر ساتھی، خصوصاً ہمارے بانی خالد فرید صاحب کی اجازت سے ایک ٹیم تشکیل دی، جس میں سینئر نائب صدر عارف خان نیازی صاحب کو لیا گیا۔ عارف خان نیازی ہمارے انتہائی پیارے ہی ساتھی، وہ خوش شکل خوش لباس کے علاوہ انتہائی خوش مزاج انسان بھی ہیں۔ شاہد بٹ المعروف شہری بٹ صاحب جو کچھ دیر پہلے آپ سے بات اپنا بیان دے رہے تھے۔ چودھری نصیر صاحب ہمارے سیتامہ کے ساتھی ہیں جو آج کل پاکستان کے ہیں۔ اس کے بعد نائب صدور ہمیں ضرورت تھی، تو نائب صدور میں راجہ گور اختر صاحب اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور انگلینڈ میں ہمارے ایک مرکز کے، ہمارے پی ٹی آئی کے مرکز کے اسد صاحب ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، اور اس وقت لندن میں بھی اسد محمود صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تمام کارروائی جو تھرو اس کیمرہ ان تک جا رہی ہے، تو راجہ گوہر صاحب اس وقت تمام کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ راجہ گوہر صاحب ہمارے نائب صدر ہیں، ایاب خان صاحب لگانو کیمپ سے ہمارے نائب صدر ہیں، چودھری نوید صاحب سیتامہ کیمپ سے ہمارے نائب صدر ہیں، اور راشد سمد صاحب جو اس وقت تو پریس سیکرٹری کے طور پہ، لیکن یہ بھی ہمارے نائب صدر ہیں۔ جنرل سیکرٹری کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بندہ ناچیز ہوں۔ جوائنٹ سیکرٹری ہمارے اجمل خان صاحب ہیں چچوکی کیمپ سے۔ فائنانس سیکرٹری ہمارے محمد اون شاہد صاحب ہیں جو آج بطور سیکرٹری اسٹیج بھی ہیں۔ یہ ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم میں جب اس ٹیم کو جناب انہوں نے 15 دسمبر کو ان کی ویلکم پارٹی رکھی تھی موئز ٹیپو صاحب نے، میں ہوٹل کا نام بھول گیا، ہارٹ مسال، اینی ہاں وہ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں، وہاں پر جاوید نیازی صاحب بھی آئے، اور جاوید نیازی صاحب کی تصویریں موجود ہیں نیٹ پہ بھی، فیس بک پہ بھی میں شیئر کر چکا ہوں، مکمل بیٹھے رہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جس طرح یہ ابھی میں نے تمام نام اناؤنس کیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار تمام نام اناؤنس ہو گئے اور کہیں پر بھی ان کا نام نہیں لیا گیا، تو انہوں نے اس چیز کو انتہائی ناراضگی کا اظہار کر کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی میں تو اس کو بھی نہیں مانتا، اور چلے گئے۔ اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے مرکز کے ساتھ یہ سارا کر کے دوبارہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہمارے لیے کہ دوبارہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ جاوید نیازی صاحب کو ہم اسائڈ کر دیں، ہم نہیں چاہتے کہ جاوید نیازی صاحب کو ہم کوئی ایسا خواہ مخواہ انکاؤنٹر کریں کہ وہ ڈسٹرب ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، جس طرح اگر اسے کچھ عہدہ چاہیے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کہ میں اسے اپنا وعدہ دوں گا اور اس سے زیادہ کام کروں گا، لیکن خدارا ہمیں جھگڑے کے ماحول میں نہ ڈالو۔ ہم لوگ انتہائی یہاں پر ایک مزدوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس مزدوری کے دوران ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے کر سکیں۔ اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے اور قوم کے لیے خدا کی قسم کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے تویاما میں ایک شخص تھے، بہت بڑا ان کا نام تھا، انہوں نے کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا، اب کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ آج اگر ہم یہاں پر صرف اگر اپنی جائیدادوں کو یا اپنی کمپنی کو دیکھیں گے تو 15-20 سال کے بعد خدا کی قسم ہمارا کوئی نام نہیں لینا، لیکن یہاں ہم کمیونٹی کے لیے کچھ کر دیں گے، اگر ہم یہاں پہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر دیں گے، اگر اپنی قوم کے لیے کر دیں گے، تو جیسا انہوں نے ابھی بتایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے اور اس چینٹی کا ذکر آتا ہے، تو اس چینٹی نے صرف اپنی قوم سے کہا تھا اے قوم کی چینٹیوں، میری قوم کی چینٹیوں ایک سائڈ پر ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر آئے اور تمہیں قوم کے نیچے گراؤنڈ کے چلا جائے اور تمہیں خبر نہیں ہو، تم تباہ ہو جاؤ۔ اس نے قوم کا سوچا، اللہ نے اس کو قرآن میں حصہ ڈالا۔ سورۃ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم کے لوگوں یہ شخص تو تمہاری یہ جو رسول ہے تمہاری بھلائی کی بات کرتے ہیں، ان کی بات مانو اور اچھے کام کرو۔ اس شخص نے قوم کا سوچا، اللہ نے سورۃ یاسین میں اس کا ذکر ڈال دیا۔ جہاں جہاں کسی نے اپنی قوم اور ملک کا سوچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کر دیا، اور جو صرف اپنی جیب کا سوچتے ہیں، جو صرف اپنی شخصیت کا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مشکور بندوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اپنا کرم و فضل جاری رکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معلوم نہیں کس والدین کی دعائیں ہیں، کس بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے اللہ نے ہماری قسمت میں پردیس لکھا تھا، لیکن وہ جاپان نے لکھ دیا جو دنیا کے سب سے اچھے ملک میں۔ ہمارا یہ پردیس بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا تھا، ہمارے پردیش سری لنکا میں بھی ہو سکتا تھا، ہمارا یہ پردیس افریقہ کے کسی صومالیہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے سب سے اچھے خطے میں رکھا۔ یہ ہمارے کسی دوستوں کی دعا ہو سکتی ہے، ماں باپ کی، بزرگوں کی، کسی ملے والے کی، کسی راہ گزرتے کسی فقیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر اس دوران جو میں نے باتیں کی ہیں، اگر کہیں کسی وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات لفظ نکل گیا ہو تو میں اپنے رب کریم سے میں اس کی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور صرف ریکویسٹ یہ ہے، اور یہ مرکز سے دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ انتہائی ٹائم نکال کر اس میں اکٹھے ہوتے ہیں محبتوں کے ساتھ۔ خدا را ہمیں یہ جو ایک جیسے کنفیڈریشن کے حالات سے بچایا جائے۔ اگر مرکز کسی کو عہدہ دیتی ہے تو خدا را اس کا کوئی معیار رکھا جائے، اس کا معیار ہرگز یہ نہ ہو کہ ایک شخص ایک 2 مان بھیجے اور اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے اچھا اسد صاحب جو ہمارے پروگرام مانیٹر کر رہے ہیں انگلینڈ سے ہیں، ہمارے اوورسیز کے ہیڈ ہیں اور تقریباً تمام دنیا میں وہ اپنا وہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ٹیلی فون میں موجود ہیں، امید ہے ان سے ابھی ابراس ہیں۔ بولیں گے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ کو کسی وقت میری آواز کٹ گئی یا آواز نہیں آ رہی پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ ضرور جاری رکھیں، آپ کنٹینیو کریں۔ چلیں دیکھیے جی، فرسٹ آف آل کنگریچولیشن آن سچ اے گڈ ایونٹ۔ آپ لوگوں میں نے پہلی دفعہ جاپان کا یہ ایونٹ دیکھا، عائد صاحب سے، دولت خان صاحب اور باقی ساروں کے میں نے ساتھیوں کی اسپیچ کی اور مجھے یقین میں بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جاپان میں بھی ہماری کمیونٹی ہے اور ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اور کنگریچولیشن۔ میرا بیسکلی آپ کو ایک شارٹ میسج ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ابھی جو آپ لوگوں نے جو پوری ایک کمیٹی بنائی ہے جی جی، لیکن سینٹر کو نہیں پتا تھا۔ میرا سب سے بڑا جو دل ہے آپ لوگوں سے ہم کو یہ تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سینٹر کے ساتھ ہمیشہ رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ وہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اب ہم فلی ان کنیکٹ رہیں گے۔ بالکل۔ دوسرا، جہاں تک اب انشاءاللہ تعالیٰ کے جاپان میں الیکشن ہوں گے سینٹر کے تھرو، اور ہم آپ سارے لوگوں کی جو سجیشنز ہیں انہیں کنسیڈر کریں گے کہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنوری کے اینڈ تک ممبرشپ آپ کریں جاپان میں، پھر جنوری کے اینڈ پہ ہم ایک الیکشن کرائیں گے پراپر ڈیٹیل اندر، جس کے اندر ایک الیکٹڈ صدر ہوگا، اس کی الیکٹڈ باڈی ہوگی، انفارمیشن سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، جنرل مارچ کا سیکرٹری، دن، اور اس کے بعد وہ جاپان کا مارچ میں انشاءاللہ ہم نے اناؤنس کیا جی، بہت سارے آدمی گئے ہیں ہمارے واپس بہت سے بندے گئے ہوئے ہیں آؤٹ آف کنٹری، وہ مارچ تک واپس آئیں گے۔ مارچ تک انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ سارا کنکلوڈ کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور اسد صاحب آپ سے جو ریکویسٹ کرنی تھی، آپ نے جو چیپٹر پہ نام دیا ہوا ہے بغیر کسی کنسلٹیشن کے، وہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ یہ الیکشن از گوئنگ ٹو بی ہولڈ، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے وہ نام ہٹایا جائے، کیونکہ جب تک کوئی صدر نہیں ہے تو اٹس مین کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے نا اس مین ویب سائٹ پہ آپ دیں۔ پلیز کائنڈلی ہماری یہ ریکویسٹ ہے ود ان نو ٹائم that name must be removed from our main website. Very good. کیونکہ آپ ہمیں ڈیل کرتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اس لیے آپ کو ڈائریکٹ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ جب الیکشن ہی ہونا ہے
तो फिर क्यों किसी एक को जो है वो फेवर दी जाए या उसका नाम जो है ना ऊपर रखा पुराने जाए? साथियों को छोड़ के पुराने साथियों को छोड़ के ना। और मैं वैसे एक बात करूं, मैं असद साहब वकील हूं, एक बात जरूर करूंगा। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर कोई शख्स आपको 2 मेल कर दे, 2 पैसे भेज दे, तो क्या पीटीआई इतनी चीप है कि उसका नाम फौरन वेबसाइट पे आ जाएगा? और जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो गरीब मारे गए और वो 5-5, 10-10 साल से सिर्फ वर्क करें, और एक बंदा जिसको हम खुद फंड दें, हम खुद कलेक्ट करके उसको दें, एक जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी को मिस यूज करें और उसको ये इनाम दिया जाए कि उसका नाम जो है मेन वेबसाइट पे डाल दिया जाए। ये ऐसे हमारे जो रहनुमा है कौन है? यकीनन हमें भी ये हक है कि हमसे पूछे ये ऐसे कैसे हो गया विदाउट कंसल्टेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ जो अफवाहें गर्दिश कर रही है वो ये है कि आपने वो गाड़ी ली है। मुझे कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, मैं आपको अफवाहें जो गर्दिश कर रही है वो जी देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई मैं कर रहा हूँ, आप सारे नंबर को जितने भी आप हैं कि वहाँ मैं जुवेद साहब को कुछ भी जानता ना, मेरा उनसे कुछ लेना देना है। मैं तो उनका सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे जापान में राब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। फिर मेरी अभी राजा साहब से बात हुई है तो उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन किया है। उनसे गए पीटीआई जापान फेसबुक से नियाजी से पहले हमारे साथ कॉन्टेक्ट में। आप लोगों ने जो आप लोगों के जो नाम है ना, जो इस वक्त जो मेन मेंबर्स बना रहे हैं, वो मुझे आपके नाम चाहिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते सारों को मैंने मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर बना देना। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि एक शख्स आपको अगर 2 मेल्स करे, आपको 2 महीने के डाले, क्या वो आप उसको मेन वेबसाइट पे डाल देंगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या इतनी सस्ती जो है वो क़यादत है हमारे ये पीटीआई की? मुझे सिर्फ इसका बात का जवाब दें, क्योंकि आप ही हुए उसको डालने वाले, उसका नाम डालने वाले आप हैं। वाला बेसिकली उससे पहले खालिद प्रीति साहब का भी नाम था वेबसाइट के ऊपर। अभी है, अभी भी और रहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मुझे देखें पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर आप एक आदमी के आप इतने खिलाफ है कि उसका नाम, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुझे मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर बनाने हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जापान, ठीक है ना। कल को आप कहेंगे कि आप इस बंदे का भी नाम निकाल दो, मुझसे भी फिर आप कहेंगे मैं निकाल दो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर सिंपल इसका सोल्यूशन ये है कि अब मुझे पता चल गया कि आप लोग वहां पे काम कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि आप मेरे साथ इन टच है, ठीक है। आप मुझे नाम दें जो आप लोगों के मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर है, जो मेंबर बनाएंगे इलेक्शन तक, उनके नाम इंशाल्लाह ताला वेबसाइट के ऊपर होंगे, ठीक है। जब इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त वेबसाइट के ऊपर सिर्फ उन लोगों का नाम होगा जो इलेक्टेड होंगे, जो इलेक्शन के जरिए इसका नाम खत्म होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होगा फिर। आफत साहब यहाँ पे मौजूद जितने भी साथी हैं वो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि चूँकि जावेद नियाजी साहब की जो गद्दार है बात कर रहे हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक तो इरेगुलर है, इमोरल है और इलीगल है एज वेल। तो लिहाजा इन लोगों की, हम सब की, मेरी इन सब साथियों की रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा शख्स जिसने हमें बताए बगैर कॉन्ट्रैक्ट्स किए, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं तो आप ये देखें कि अगर आप ये कहते हैं तो जब जावेद नियाजी का आपने नाम इनरोल किया है तो उससे कई साल पीछे खालिद फरीदी साहब यहाँ के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो वर्कआउट कर रहे हैं। और असद साहब मैं दौलत खान अर्ज कर रहा हूँ, आपको याद होगा पिछले साल मैंने आपको 20 ईमेलें की थी और आपकी ईमेल्स का मुझे जवाब आया था कि यार मुझे आज पता चला कि आप लोग इतना काम करते हैं, आपको मेरी ईमेल्स याद होंगे और उसमें जितने भी हमारे फंक्शंस थे
اور میں نے شاید ایڈ کیا تھا کہ جتنے ابھی ہمارے تمام فنکشنوں کو میں نے ابھی آپ کو ای میل نہیں بھیجی, میں نے ابھی کچھ ای میل میں نے بھیجی ہوئی ہے, اور اس طرح راشد سمجھ صاحب ہمارے ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بھیجی ہوئی ہے. تو لہٰذا ہماری یہ ریکویسٹ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ابھی آپ بتا رہے تھے جون, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارچ تک ہم تمام ممبرشپ کریں اور اس کے بعد ہم جلد سے جلد الیکشن کریں گے. تو اس دوران جو کنفیوژن ہے ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں اور ہم زیادہ وی ول ناٹ پٹ یو ان کیا کہتے ہیں ٹربل, لیکن یو ہیو ٹو بریک دا آئز. جو اس طریقے سے ہے کہ ایک تو جو ابھی ویب سائٹ پر آپ نے ہماری خبر لگائی ہے کہ وہاں پر جو الیکشن وغیرہ ہوئے وہ ارریگولر ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کرتی ہے اور خواہ ہم ایک کنفنٹریشن کی حالت میں جا رہے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار تم لوگ تو یہاں پہ عہدے لگے بیٹھے ہو, تمہارا مرکز تو تمہارے بارے میں ایسے بیان لگاتا ہے. تو چونکہ یہ بیان جو ہے یہ ہمیں اریٹیٹ کرتا ہے, تو برائے کرم ایک تو اس خبر کو اس سے ہٹایا جائے. نمبر 2, جاوید نیازی کو مکمل طور پر اس سے اس کا نام وہاں سے ریلیز کیا جائے. ہاں, جاوید نیازی صاحب کو مکمل طور پر تمام حق حاصل ہوگا. جب الیکشن کھڑے ہوں گے تو وہ جس سیٹ کے لیے چاہیں وہ کھڑے ہو جائیں, وہ مکمل طور پر آزاد ہوں گے انشاءاللہ. بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے. اور ریموو کریں اس کا نام ہر طرح کرتے, ریموو کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, اور جو بھی کوئی اور لفظ ہوتا ہے وہ خارج کر دیں. لیکن وی ڈونٹ وانٹ سی ہز نیم اینی مور. اس شخص نے ہمیں ذہنی طور پر کافی پارٹی میں فائنل الیکشن. اور اگر ایک اور آپ کو میں ریکمنڈیشن دوں, اگر آپ پلیز ٹائم آپ کے پاس ہو تو ہم آپ کو پراپرلی یہاں انوائٹ کرتے ہیں. ہم سارا آپ کا تمام آپ یہاں کے فارمیلٹی دیکھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ پاکستان ایمبیسی جاپان میں فون کر کے کسی بھی ذمہ دار افسر سے پوچھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جاپان میں انٹروڈیوس کون کرا رہا ہے اور اس کو کون ورک آؤٹ کر رہا ہے, اس کے پیچھے محنت کس کا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک نام آپ کے سامنے آئے گا اور وہ ہوگا خالد فریدی. وہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. اور یہ تمام ان کی کاوشیں ہیں. خدارہ ہم نے کبھی بھی اس حالات میں نہیں ڈالے, اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے کئی بچے بھی شامل ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگوں نے اپنے سینئر ساتھیوں کو بھلا دیا یا ان کی قربانیوں کو ہم نے ویلیو نہیں دی, تو خدا کی قسم قربانیاں دینے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. صرف اور صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو 2 ماہ بھیجا کریں گے اور 2 ای میلیں اور اپنے نام لکھوا دیا کریں گے. یہی اپروچ. تو آپ سے افسر صاحب, ہلو سر, دوبارہ آپ جو میں نے اینڈنگ کر دیں. یہ بس اب آپ اپنی اینڈنگ میں جو فرمانا چاہیں فرما دیں, اور جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے آپ سے وہ پلیز اس کو آپ پلیز اس کو کنسیڈر کریں. تھینک یو ویری مچ. ابھی بتائیں آپ یہ ساری سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں نے آپ ساروں کو سنا اور آپ ساروں کی ریکویسٹ آئی ول کنسیڈر اٹ. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو سب سے پہلے ایک تھوڑا سا الیکشن پروسیس کے بارے میں بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے چیپٹر میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں. جب کوئی چیپٹر کسی الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک ممبرشپ جی سر بولے. ہیلو شاہ صاحب, آپ تھوڑا سا انتظار کریے. شاہ محمود قریشی صاحب فون کریں پاکستان سے, ایڈریس بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ بولے فریدی صاحب سے بات کریے. پہلے تمام لوگ ہماتن گوش ہیں آپ کو سننے کے لیے. ساتھیوں کا, بزرگوں کا, بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ یہاں جمع ہوئے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے, مطالبے کرنے کے لیے سوچ وچار کیا. الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جتنا پاکستانی ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے اور ملک کے حالات سے پریشان ہے, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, دہشت گردی کی وجہ سے, لاقانونیت کی وجہ سے, وہ آج تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہا ہے. کیونکہ جتنی اور جماعتیں ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, وہ لوگ بارہا آزما بھی چکے ہیں اور ان پر اعتماد کر بھی چکے ہیں اور ان سے خاصے مایوس دکھائی دیتے ہیں. اب ان کی نظر جو ہے وہ تحریک انصاف پر لگی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے جو اپنی خود غرضی سے ہٹ کر پاکستان کے مفاد میں سیاست کرنا چاہتی ہے
اور استثمار کی وقار کی سیاست کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے نیٹو سپلائی بند کی ہے تاکہ پاکستان کی خود مختاری پر جو حملے ہو رہے ہیں اور امن کو جو تحمالہ کیا جا رہا ہے اس پر ہم پاکستان کی عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں. آپ نے دیکھا کہ 22 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی ریلی منعقد کی گئی جس کی سربراہی چیئرمین عمران خان کر رہے تھے جو مہنگائی کے خلاف تھی. تو ہم عوامی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات پنجاب میں 30 جنوری کو ہونے والے ہیں. اس کے لیے پارٹی خدا کے فضل و کرم سے پوری فعال ہے. ہمارے دوستوں نے کارکنوں نے کاؤنسلر کے لیے چیئرمین شپس کے لیے درخواستیں دے دی ہیں اور بڑا جوش و خروش ہے اور بڑا بھرپور یہ ماحول ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ انتخابات شفاف ہوتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو بڑی پذیرائی انشاءاللہ ملنے کے امکانات موجود ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اگر بھائیوں میں کوئی غلط فہمی بھی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور اپنے اختلافات کو بھلا کر بڑے مقصد کے لیے یعنی کہ پاکستان میں ایک نئی قیادت کے لیے تبدیلی کی طاقت کے لیے متحد ہو کر تحریک انصاف کے منشور تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. جو بیرون ملک پاکستانی ہے آپ نے پاکستان کو بے پناہ سہارا دیا ہوا ہے. آپ جو وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں ان کی وجہ سے ملک کی معیشت کو بے پناہ سہارا ملتا ہے. آپ محب وطن ہیں, آپ اس مٹی سے پیار کرتے ہیں, آپ دور رہ کے بھی پاکستان کے قریب ہیں اور تحریک انصاف کے قریب ہیں. ہمیں آپ کے جذبات کا احترام بھی ہے اور قدر بھی ہے. انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو اقتدار دیا تو ہم نہ صرف آپ ووٹ کے لیے آپ کی نمائندگی کے لیے بھی انشاءاللہ کوشاں رہیں گے تاکہ پاکستان کی سیاست میں آپ کا عمل دخل بھی رہے اور آپ کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے اور آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ساتھ دور رہ کے بھی پاکستان کے معاملات میں کنٹریبیوٹ کر سکے, معاشی طور پر کنٹریبیوٹ کر سکے, سیاسی طور پر کنٹریبیوٹ کر سکے, انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکے اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں تحریک انصاف کا ساتھ دے سکے. میں آج کی اس تقریب کے جتنے ہمارے منتظمین ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کی اور دعا دیں. انہیں بتائیں کہ ڈرون کے خلاف یہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ بہت مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جنوید صاحب آئے بھی 2 شعر, زیادہ نہیں اب آپ کو آپ کھانے کا رینج ہے آئی طرف کے شعر سناتے ہیں. میں کچھ نام بتا رہا ہوں اسٹیج پہ آ جائیں. میں جن کو کہوں گا برائے کروں اسٹیج پہ آ جائیں. عارف نیازی صاحب, عارف خان نیازی صاحب, شاہد بٹ صاحب, شعر حیات خان صاحب, ناصر سمد خان صاحب اور شاہد صاحب آ جائیں. یہ سارے فوٹو بھی لگا چاروں گروپ فوٹو یار وہ ان کو بلا لیں. چودھری خان صاحب وہ کدھر گیا ہے؟ چاند شیر جی خان صاحب کی نظر. میرا خان وطن پاکستان بچائے گا, میرا خان خوشحال پاکستان بنائے گا میرا خان اور مٹائے گا ہر اندھیرا جو امیدوں میں ہے بسا. خوشحالی کے چاند تارے لائے گا میرا خان. اور کرپشن جو کینسر بن کے پھیلی ہے رگوں میں, کرپشن جو کینسر بن کے پھیلی ہے رگوں میں, اس مرد کا